جی شاہد ہٹک صاحب آ رہے ہیں کمرہ عدالت سے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ شاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا دیکھ کر آ رہے ہیں کمرہ عدالت میں؟ اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھا آپ نے؟ اگر دیکھا ہے تو کیا منظر تھا عدالت کا؟ آج تقریباً 12-13 مئی جب لاسٹ میں نے خان کو دیکھا تھا، تو اس کے بعد آج پہلی دفعہ میں نے اپنے لیڈر کو دیکھا، اور انہوں نے ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بڑا کام ریلیکس، اسی طرح جو خان جیسے بیٹھا ہوتا ہے اپنی چیئر کے اوپر، ہاتھ چہرے کے ساتھ لگا کے، اور چیئر میں کبھی سیدھا ہونا، اور 2-3 دفعہ تو وہ کھڑی بھی ہو گیا اپنی چیئر کے اوپر، اور بڑے تحمل سے سنتے رہے، اور آخر میں جب ان کو بولنے کا موقع دیا گیا تو چیف جسٹس صاحب کی ریمارک ہے کہ مسٹر خان کو بولنے دے۔ مسٹر خان تو ہم تو یہی کہتے کہ مائی نیم از خان، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا مسٹر خان کو بولنے کا موقع دے۔ جو ہی خان صاحب کو بولنے کا موقع ملا تو خان صاحب نے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف چیف جسٹس صاحب اور جو وہاں پہ جو بینچ بیٹھا ہوا تھا ان کی توجہ دلائی۔ یہ بتا دیں پہلے کہ خان صاحب کتنی دیر بولے ہیں، کتنا ٹائم خان صاحب بولتے ہیں؟ تقریباً 2-2.5-3 منٹ۔ کیا یا کا نعبد و نستعین سے آغاز ہوا ہے آج؟ نہیں، آج تو انہوں نے پہلے تو چیف جسٹس صاحب کا، پھر سر کا، اور خان آخر میں بھی بولنا چاہ رہے تھے لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو آخر میں موقع نہیں دیا، لیکن وہ 2-3 منٹ تک بولے، بلکہ ایک دفعہ بولے، اس کے بعد ان کو انٹرپٹ کیا گیا، ریمارک دی گئی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، پھر دوبارہ جو ہے خان کو موقع ملا، اور پہلے تو انہوں نے کیس کے حوالے سے کہا کہ جی میرے وکلاء کو مجھ سے ملنے دیا جائے، ادھر جو ہے مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں دے رہے یہ لوگ، نہ مجھ سے کسی کو ملنے دے رہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جی جب میرے وکلاء آئے تو کرنل جو ہو وہ وہاں پہ نہ موجود ہو۔ اچھا، خان صاحب نے پھر کرنل کا نام آج لائیو پروسیڈنگ میں لیا؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ جی کرنل جو ہے وہ میٹنگ میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں، خان صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے بھی کرنل کا نام لے لیا، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ میٹنگ میں۔ تو آپ کے سمجھ سے ایسا ہوگا؟ اللہ اس کرے، پہ عمل درآمد ہوگا؟ اللہ کرے، کیونکہ یہی کیس تھا، لائیو دکھا رہے تھے، اور جس دن خان نے آنا تھا پچھلے 2 پروسیڈنگ میں، آج کی اور لاسٹ ٹائم کی، تو وہاں پہ نہیں کیا انہوں نے لائیو۔ ٹھیک ہے، نہیں مجھے یہ بتا دیں کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم تو ہر ایک کی نظر لیپ ٹاپ پہ تھی، سب نظریں اس طرف مرکوز تھیں، چیف صاحب کی طرف یا باقی کیس کی طرف لوگوں کا کم ہی دھیان تھا۔ آج کیا تھا؟ یہی منظر تھا، جتنے بھی وہاں پہ وکلاء تھے یا ہم تھے، سب جو تھے ایک تھوڑا سا چیف جسٹس صاحب کو دیکھ لے، اس کے بعد 2-3 منٹ جو ہے اپنے لیڈر کا دیدار کرتے، اور جو ہی کوئی کرسی سے اٹھتا، چونکہ اسکرین تھوڑا سا سائیڈ وائز لگا ہوا تھا، تو جو بھی اپنے چیئر سے اٹھ جاتا دوسرا جا کے ادھر بیٹھ جاتا کہ جی میں اپنے لیڈر اپنے مرشد کا دیدار کر سکوں۔ اور میرے لیے آج سب سے خوشی بات جو خوشائند ہے یا جس کے اوپر میں بڑا خوش ہوں وہ یہ کہ میں اور فیصل جاوید آخر میں اس کیمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جس سے وہ خان ہمیں دیکھ رہا تھا، اور ہم نے تمز بھی ان کو وکٹری نشان۔ کس طرح کیا خان صاحب کو آپ نے؟ خان صاحب کو ہم نے یہ کیا کہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہے آپ کے ساتھ، وکٹری کا نشان بھی بنایا اور ان کو سلام بھی کیا، اور میں تو ایک فلائنگ کس بھی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب تھے تو تھوڑا سا خان صاحب دیکھ کے خوش ہوئے آپ کو؟ ہم مسکرا رہے تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کہ ہماری اتنے عرصے سے پٹیشن جو ہے پینڈنگ چل رہی ہیں، ایک لیڈر کو صرف 2 منٹ ملے، 2 منٹ سے بھی کم، انہوں نے اپنی بات نہیں کی، اپنی مفاد کی بات نہیں کی، انہیں پھر بھی قوم کی فکر ہے، قوم کے مفاد کی بات کی ہے۔ کوئی اور ہوتا کہتا ہے جی مینو یہ چاہیے جیل میں، مینو وہ چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ کیا چھوڑو اپنی ذات کو، عوام کی بات کی، اور انہوں نے بات کی کہ جو انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے عدالت جو ہمارا کیس سنے، کیونکہ عوامی مفاد کی ایک کیس ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا گیا اس کو سنا جائے۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی ہے سب کے سامنے، انہوں نے بھولا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اپنی اس بات پہ وہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لائر کون ہے، میں ہم اس کیس کو، انہوں نے کہا حامد خان، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں۔ تو آپ تیاری پکڑیں کہ یہ دونوں مقدمات اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگنے لگے۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں،
کہ ایک لیڈر جو عوامی مفاد میں کہتا ہوں یہ جو کیس ہے جو عمران خان جیتے ہوئے ہیں جس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا خان صاحب کے حق میں، یعنی خان صاحب کے حق میں نہیں، عوام کا نیب ترامیم جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کی، اگر عمران خان یہ کیس نہ کرتے یا چلو ابھی اس کو کنٹیسٹ نہ کر رہے تھے آئی سی اے کو، عمران خان کی ذات کو فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے۔ کیوں؟ یہ ترامیم ہوئی ہیں نیب کے اندر، اب عمران خان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان اپنے فائدے کو نہیں، پرنسپل گراؤنڈز پر کہ عوام کا نقصان ہے، کرپشن کو عام کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ترامیم جو ہیں کالعدم ہے، تو کالعدم رہنی چاہیے۔ عمران خان اپنے موقع پہ قائم ہے۔ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ پی ڈی ایم نے آتے ساتھ جو ترامیم کی تھی وہ ترامیم عمران خان نے چیلنج کی عوامی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے دیکھتے بہت فائدہ تھا عمران خان کو۔ ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں، ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں، اس کو کنٹیسٹ ہی نہ کریں تو فائدہ عمران خان کو، لیکن وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہے، وہ عوام کا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جس کی وجہ سے جس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے عمران خان نے تحریک انصاف بنائی ہے 1996 میں، وہ یہ تھی کرپشن۔ اور یقین کریں سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ناانصافی اور کرپشن ہے، معاشی ناانصافی ہے نا کرپشن، کہ جو پیسہ غریب کا ہوتا ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ اس کو سروس دیں، آپ وہ پیسے سے اپنے سر محل اور ایون فیلڈ میں پیسہ بناتے ہیں۔ یہ غریب لوگ دھوپ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ پولیس والے دھوپ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ آپ سب لوگ دھوپ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ آپ کے پاس رہنا چاہیے، کوئی چور لے جائے، جب چور لے کے جائے گا تو یہ ٹھیک ہوگی؟ وہ ترامیم کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کرنے دو چوری، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب عوامی مفاد کے لیے کھڑے، بہت بہت شکریہ جی۔